اس وقت ارض پاک پر کرونا کی تیسری چوتھی لہر سے بھی خطرناک دو بڑی بیماریوں کی مہلک ترین لہر شدید پھیلی ہوئی ہے۔ ایک تو مجسمہ سازی کی لہر ہے۔ اسلامک ریپبلک میں صرف اپنے ہیروز قائد اعظم علامہ اقبال محمد بن قاسم وغیرہ وغیرہ کے مجسمے نہیں بلکہ نان مسلمز کے ہیروز کے مجسمے بھی اہم مقامات پر سجائے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے ہاکی پلیئر کے مجسمے سے ہاکی اور بال چوری کر لی تو پورے ملک میں قاتل، شرابی، زانی سب کو چھوڑ کر موسٹ وانٹڈ وہ چور تھا۔ اب ایک اور ڈیسیکریشن آف اسٹیچو مجسمے کی بے حرمتی کا شور مچا ہے۔ یہ مجسمہ رنجیت سنگھ کا ہے جو بطور یادگار بطور تبرک شاہی قلعے میں گھوڑے پر براجمان تھا۔ کسی غیور مسلم نے اسے اکھاڑ پھینکا۔ ہاں، میں غیور ہی کہوں گی کیونکہ 21 کروڑ کی آبادی میں سے پہلے کسی نے یہ کام نہ کیا اور نہ ہی ان مجسموں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، اور اب جب کسی نے اسے اکھاڑ پھینکا تو مجسموں کی حرمت انہیں یاد آ رہی ہے جنہیں اسلام کی حرمت یاد نہ آئی۔ او مائی گاڈ، ڈسکریشن آف اسٹیچو، بیچارے مجسمے کی بے حرمتی ہو گئی، کہیں عذاب الہی نہ آ جائے۔ جی بالکل، عذاب آتے ہیں مگر مجسمے ہٹانے پر نہیں، بنانے پر۔ قرآن شاہد ہے، قوم نوح پر عذاب آیا تو اسی مجسمہ سازی کی وجہ سے آیا، حالانکہ وہ اپنے فوت شدگان نیک بزرگوں کے بت بناتے، کسی رنجیت سنگھ کا نہیں۔ نیک لوگوں کے مجسمے بناتے، ان کو سجاتے، ادب و احترام، عقیدت، محبت، یہی ان کی تباہی کی وجہ بن گئی۔ ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود اتنی ترقی کے دور میں بھی ہماری عقل ابھی وہیں کی وہیں ٹھہری ہے، یا اس سے بھی بدتر کہ وہ تو نیک لوگوں کے بت بناتے اور ہم رنجیت سنگھ کے۔ ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب مل کر ایک تو ان مجسموں کے خلاف کوئی ویکسین بنائیں اور ان حکمرانوں کو لگائیں، ہماری ان مجسموں سے جان چھڑائیں، اپنے ملک کو پاک کریں۔ ناظرین، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک پر دو بڑی بیماریاں حملہ آور ہیں، تو ایک تو ان مجسموں کا حملہ ہے اور دوسرا لاہور کے اقبال پارک میں ہوا۔ 14 اگست کی شام اقبال پارک میں ایک بے پردہ لڑکی اپنے 4 مرد ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کی شوٹنگ کرا رہی تھی کہ لوگوں کا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا۔ تب سے میڈیا پر یہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے۔ 400 مرد اور 800 آنکھیں، کسی نے اسے نہ بچایا۔ ناظرین، یہ تصویر کا وہ رخ ہے جو ٹویٹر دکھا رہا ہے، BBC پڑھا رہا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ خواتین پاکستان میں محفوظ نہیں، مگر بے پردہ خواتین، دعوت گناہ دینے والی خواتین، وگرنہ میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ باحجاب خواتین کے لیے پاکستان دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے۔ میں بھی گھر سے نکلتی ہوں، بینک ہو یا کوئی بھی پبلک پوائنٹ جہاں مردوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں، معلوم نہیں کہ یہ خاتون ہونا ہے یا باحجاب ہونا، مجھے کبھی رکنا نہیں پڑتا۔ اور تو اور گھر کے لیے واٹر پلانٹ سے ڈرنکنگ واٹر کی ہیوی کینز جب بھی بھرنے جاؤں، کبھی گارڈ تو کبھی کوئی اور، ہر بار کین اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، آج تک کبھی کسی مرد کو یہ فیور ملی؟ ٹرانسپورٹ ہو یا ویٹنگ ایریا، ہر جگہ خواتین کے بیٹھنے کے لیے سیٹ خالی کرتی جاتی ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ نہیں۔ بات کو سمجھیے، اصل میں نیم بھرنا خواتین کے لیے پاکستان محفوظ نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے لِيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلو کہ پہچان لی جاؤ یہ عزت دار خواتین ہیں اور پھر ستائی نہ جاؤ۔ مسلم معاشرے میں بھی درندہ صفت مرد ہو سکتے ہیں، مگر لِيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ہے نا، زینت چھپاؤ اور محفوظ ہو جاؤ۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب بہن بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کو خصوصی رعایت مل جاتی تو اکثر میرے بھیا کہہ پڑتے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اس گھر میں بیٹی بن کر آتا۔ الغرض گھر ہو یا باہر، خواتین ہی کا راج ہے۔ یہ صرف پاکستان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ یہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ خواتین پاکستان میں 100% محفوظ ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ خواتین بنو تو صحیح، پھر ہی محفوظ ہوں گی۔
تم تو مرد ہی بننے پر مصر ہو. So enjoy your feminism and don't blame our holy country.